اکثر لوگ سعودی عرب میں 4 اہم مسائل کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا وکالہ کینسل ہو گیا ہے، یا ای نمبر کا مسئلہ آ رہا ہے، یا کسی پر حروب لگا ہوا ہے، یا پھر اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ چاروں صورتحال آپ کے پورے پروسیس کو روک سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، وکالہ کا کینسل ہو جانا۔ سننے میں شاید چھوٹی سی بات لگے، لیکن یقین کریں یہ آپ کے پورے ویزا پروسیس کو ایک جھٹکے میں روک سکتی ہے۔ پھر آتا ہے وہ مسئلہ جو شاید سب سے عام ہے، ای نمبر کا مسئلہ۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے معاملات اس ایک چیز کی وجہ سے مہینوں لٹکے رہتے ہیں۔ تیسری چیز، اور شاید سب سے خطرناک، حروب۔ اگر کسی پر حروب لگ گیا تو سمجھ لیں اس کی قانونی حیثیت فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ جسے لوگ اکثر ہلکے میں لے لیتے ہیں، اقامہ کا ایکسپائر ہو جانا۔ دیکھیے، یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ اگر ان پر وقت پر دھیان نہ دیا گیا تو یہ بہت بڑھ جاتے ہیں اور ان کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم انہی 4 مسائل کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ وکالہ کینسل کیوں ہوتا ہے؟ ای نمبر میں دیری کی وجہ کیا ہے؟ حروب لگتا کیسے ہے؟ اور اقامہ ایکسپائر ہونے پر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو ہر چیز صاف صاف سمجھ آ سکے اور آپ کسی بڑی غلطی سے بچ سکیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ایسی ضروری معلومات وقت پر پہنچتی رہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں سب سے سنگین مسئلے سے، یعنی کہ حروف سے۔ اچھا، حروب ہے کیا؟ یہ اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا کفیل یا کمپنی سسٹم میں یہ رپورٹ کر دیتی ہے کہ آپ کام پر نہیں آ رہے۔ جیسے ہی یہ رپورٹ فائل ہوتی ہے، سسٹم کے اندر آپ کی حیثیت غیر قانونی ہو جاتی ہے فوراً۔ اور اس کے نتائج وہ بہت شدید ہوتے ہیں۔ آپ قانونی طور پر کام نہیں کر سکتے، ہر وقت گرفتاری کا ڈر لگا رہتا ہے، اور کچھ صورتوں میں آپ کو ملک سے نکال بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، حروب کوئی ایسی چیز نہیں جو اپنے آپ ختم ہو جائے۔ اسے ہٹوانے کے لیے پوری قانونی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، حروب سے ہٹ کر اب بات کرتے ہیں ای نمبر اور وکالہ کے مسائل کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر لوگوں کے پروسیس میں بے وجہ کی دیری کا سبب بنتی ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، بھائی ہمارا ای نمبر کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ یہ آئی کیوں نہیں رہا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، اس کی کچھ عام وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کمپنی نے اپنا پروسیس پورا نہ کیا ہو، یا کبھی کبھی سسٹم میں ہی کوئی ٹیکنیکل مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسپانسر کی طرف سے اپروول ابھی تک نہ آئی ہو۔ ایسے میں بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی کمپنی یا اسپانسر سے رابطے میں رہیں۔ اور ہاں، یاد رکھیے گا، جب تک ای نمبر نہیں آتا نا، آپ کا کام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب آتے ہیں وکالہ پر۔ یہ وکالہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ سمجھ لیں ایک قسم کی آفیشل اجازت ہے سسٹم کے اندر، جو آپ کا کفیل یا کمپنی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ کا پروسیس اگلے سٹیج پر جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ وکالہ کینسل ہو جائے تو بس سارا پروسیس وہیں کا وہیں رک جاتا ہے۔ اس کا اثر آپ کے ای نمبر پر بھی پڑ سکتا ہے اور آپ کی فائل آگے موو ہی نہیں کرے گی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں اقامہ ایکسپائر ہونے کے مسئلے کی۔ یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے جس پر لوگ اکثر توجہ نہیں دیتے۔ اگر اقامہ ایکسپائر ہو گیا تو آپ کی قانونی حیثیت فوری طور پر متاثر ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بینک اکاؤنٹس، موبائل سم، حتیٰ کہ سفر کرنے جیسی بنیادی چیزیں بھی بند ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اقامہ کی تاریخ ختم ہونے سے پہلے ہی اسے رینیو کروا لیا جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب مسائل سے بچا کیسے جائے؟ اپنے معاملات کو کنٹرول میں کیسے رکھا جائے؟ جواب سمپل ہے، وقت پر صحیح معلومات حاصل کر کے۔ اور ان مسائل سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ باخبر رہیں۔ اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس ہمیشہ ایک مستند ذریعہ ہو جہاں سے آپ کو بالکل آخری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اب آپ لوگ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کس مسئلے کا سامنا ہے۔ کیا وکالہ کا کوئی ایشو ہے، یا ای نمبر میں دیری ہو رہی ہے، یا پھر حروب اور اقامہ سے متعلق کوئی پریشانی ہے؟ اپنی سچویشن شیئر کریں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں پر اگلی ویڈیو میں مزید تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سعودی عرب میں سسٹم کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ صحیح معلومات کے ساتھ رہیں، محفوظ رہیں اور اپنے معاملات کو بالکل ٹھیک رکھیں۔